الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد واصحابہ اجمعین۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات۔ اللہ وہ ہے کہ جس نے تم پر کتاب نازل کی۔ اللہ وہ ہے کہ جس نے میرے حبیب تم پر کتاب نازل کی۔ منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، اور اس میں کچھ آیتیں جو محکمات ہیں۔ محکمات ہیں یعنی ان کا مطلب بالکل صاف ہے، اور وہ کہیں تو نماز کا حکم دے رہی ہیں، کہیں وراثت کو تقسیم کرنے کا حکم دے رہی ہیں، یعنی جو سمجھنے کا اہل رکھتا ہے ان کے لیے وہ نہایت ہی صاف ستھری آیتیں ہیں، اس میں ان کو دقت نہیں ہوتی سمجھنے میں۔ اور یہ جو آیتیں ہیں جو محکمات ہیں، احکامات سے تعلق ہیں، یہ آیتیں اصل میں اصل ہیں، بنیاد ہیں یہ۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِہَاتٌ، اور دوسری متشابہات ہیں، یعنی جس میں شبہ پڑ جاتا ہے، اشتباہ پڑ جاتا ہے، ایسی آیتیں ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، تو رہا وہ بندہ کہ جس کے دل میں ہی ٹیڑھ پن ہے تو وہ متشابہ آیتوں میں پڑ جاتا ہے۔ جو آیتیں متشابہات ہیں، جن میں اشتباہ ہے، جس کا مطلب جس کا ظاہر کچھ ہے اس کا مطلب کچھ اور ہے، یعنی جیسے اللہ نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ، لیکن اب اللہ کا ہاتھ بندے کی طرح تھوڑا ہوگا، تو اب جو جس کا دل ٹیڑھا ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ اللہ کا ہاتھ ہی ثابت کر دے گا، حالانکہ اس سے جو ظاہری مطلب مراد ہے وہ نہیں ہے، بلکہ اس سے مطلب کچھ اور ہے۔ وہ اللہ کی شان، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ کیسا ہے کیسا نہیں، وہ اس کی مرضی، اس کی شان، کہ وہ اپنے بارے میں جو ہاتھ کہہ رہا ہے یا اپنے بارے میں جو چہرہ کہہ رہا ہے وہ کیسے کہہ رہا ہے، وہ اس کی مرضی ہے۔ تو اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ جن کا دل ٹیڑھا ہوتا ہے وہ اس میں پڑ جاتے ہیں۔ کیوں پڑتے ہیں؟ تو اللہ نے یہ بھی بتایا کہ وہ لوگوں میں فتنہ پیدا کرنے کے لیے پڑ جاتے ہیں، یعنی یہ جو متشابہات آیات ہیں ان میں وہ لوگ پڑھتے اس لیے ہیں تاکہ لوگوں کے درمیان ڈاؤٹ پیدا کر دیں، لوگوں کے درمیان فتنہ پیدا کر دیں، لوگوں کو آزمائش میں ڈال دیں۔ وابتغاء تأویلہ، اور اس متشابہات آیات جو ہیں ان میں معنی ڈھونڈنے لگتے ہیں، غلط معنی لے کر کے آتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے، یعنی متشابہات آیات میں معنی ڈھونڈنے لگتے ہیں، اس کی تعویلیں کرنے لگتے ہیں، اپنے طرف سے مطلب بتانے لگتے ہیں، جبکہ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، حقیقت یہ ہے کہ اس کا مطلب اللہ ہی جانتا ہے۔ اس کا مطلب کون جانتا ہے؟ اللہ ہی جانتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے سے اس کا نبی جانتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے یہ علم عطا فرمائے، اللہ پاک ہر ایک کو علم نہیں عطا فرماتا، تو گویا کہ یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ تو جو چیز اللہ جانتا ہو اس میں ہمیں اپنا دماغ نہیں لگانا چاہیے۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور وہ جو علم میں راسخ ہیں، جو علم میں مضبوط ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے نازل کیے پر ایمان لائے اور یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ یعنی جو علم میں راسخ ہیں، جن کا علم بڑا ٹھوس ہے، مضبوط ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم ان کے معنی ڈھونڈنے میں نہیں لگتے، جو کچھ بھی اللہ نے نازل کیا ہے ہم اس پر کیا لاتے ہیں؟ ایمان لاتے ہیں، اور یہ سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ،
ہاں نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں، جو عقل مند ہیں، اور عقل والے بھی وہ کہ جو اپنی عقل کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں صرف کرتے ہیں، وہ لوگ جو ہے عقل والے جو ایسے ہوتے ہیں وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات کی گئی کہ جو علم میں راسخ ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ علم میں راسخ وہ لوگ ہیں، یعنی علم میں مضبوط وہ ہے جو متقی ہے، علم میں مضبوط وہ ہے جو تواضع اور عاجزی اور انکساری کرتا ہے، اور علم میں مضبوط وہ ہے جو زہد سے کام لیتا ہے، اور علم سے مضبوط وہ ہے کہ جو مجاہدے سے کام لیتا ہے اور اپنے نفس کے ساتھ جو ہے اعلان جنگ رکھتا ہے، وہ بندہ راسخ فی العلم ہے۔ تو جو راسخ فی العلم ہے وہ جو ہے متشابہات آیات میں نہیں پڑھتے۔ اللہ پاک خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے قرآن پاک میں 2 قسم کی آیتیں نازل کی ہیں، ایک محکمات ہیں، ایک متشابہات ہیں۔ محکمات یعنی بالکل واضح ہیں، جو قرآن سمجھنے کی اہلیت رکھے گا یا قرآن سمجھنے کی کوشش کرے گا وہ محکمات کو سمجھ جائے گا۔ حضرت عثمان نے 3 بات کی، کہا کہ ایک بات تو یہ کہ یہ قرآن بڑا خوبصورت ہے، بڑا چمکدار ہے، اس سے بڑھ کر کے چمکدار کوئی اور چیز نہیں ہے، لیکن اس کا جو پڑھنا ہے، قرات کرنا ہے، الحمدللہ رب العالمین، اس طریقے سے، یہ شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے، لیکن اس کا جو سمجھنا ہے بالکل سمجھو، اور مومن کا یہ حق ہے کہ مومن کو چاہیے کہ وہ سمجھے، کیونکہ قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے۔ لیکن قرآن پاک کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے، قرآن پاک کو سمجھنا یہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ اگر تم قرآن پاک کو سمجھنے میں احتیاط نہیں برتو گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہی ہوگا کہ تمہیں قرآن مجید فرقان حمید سے ہدایت کبھی بھی نہیں ملے گی، اور اللہ پاک تمہیں ہدایت نہیں دے گا۔